السلام علیکم، ورکشاپ انٹلیکٹس کی طرف سے ایک نئے ٹاپک پہ ویڈیو لے کے حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ فزیکل میں کیا مسٹیکس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، فزیکل میں ایکچولی کیا کیا ہوتا ہے، فزیکل ایکچولی کروایا کس طرح جاتا ہے۔ جو آپ نارملی پش اپس کرتے ہیں وہ پش اپس اس طرح نہیں کروائے جاتے، اس کی ہم ڈیٹیلڈ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہم بات کر رہے ہیں فزیکل سٹینڈرڈس کی، تو سب سے پہلے آپ سے رننگ وغیرہ کروائی جاتی ہے جو کہ آپ کو 8 منٹس دیے جاتے ہیں۔ 1.6 کلومیٹر ہوتی ہے اور آپ کو 8 منٹس دیے جاتے ہیں، لیکن موسٹلی جگہوں پہ 7 منٹس مینشن ہوتے ہیں۔ تو وہ جو 7 منٹس مینشن ہوتے ہیں وہ 7 منٹس میں نہیں کرواتے، 8 منٹس میں کرواتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ 1.6 کلومیٹر سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، 1.8 کلومیٹر تک ہوتا ہے۔ اسی طرح جو آپ سے پش اپس کروائے جاتے ہیں وہ کروائے جاتے ہیں 15 پش اپس ریپیٹیشن ان 2 منٹس۔ یہ 2 منٹس کا کیا مطلب ہے ایکچولی، اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ سٹ اپس 15 ریپیٹیشن ان 2 منٹس، اس کا کیا مطلب ہے۔ چن اپس کی 3 ریپیٹیشنز نہیں ہوتی، 4 ہوتی ہیں، وہ جو ہے وہ 2 منٹس میں کروائے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں ایک ایک چیز کو۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے آپ صبح صبح پہنچیں گے، وہ آپ کو صبح صبح بتاتے ہیں مارننگ میں آپ تھوڑا بہت پانی جو ہے وہ پی جائیں، زیادہ ناشتہ نہ کریں، کیونکہ آپ جو ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا بہت بندہ اتنا بھاگ نہیں سکتا، تو آپ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ملک شیک وغیرہ، یہ ڈفرینٹ چیزیں جو ہے وہ تھوڑا بہت جوس وغیرہ وہ پی کے چلے جائیں۔ پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھیں اور وہاں پہ آپ جائیں تو پانی شانی تھوڑا بہت پیتے رہیں۔ تو سب سے پہلے ہوگی جی آپ کی اٹینڈنس سے وہ آپ کا نام لیتے رہیں گے اور آپ نے اپنی اٹینڈنس لگوانی ہے کہ آپ پریزنٹ ہیں، پریزنٹ نہیں ہے، واٹ ایور، کیونکہ ان کے پاس جو انیشیل کلیئرڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی لسٹ ہوتی ہے، اور وہ جنہوں نے کلیئر کیا ہوتا ہے ان کے نام وغیرہ جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو آپ نے موسٹلی جو کوشش کرنی ہے ٹائم پہ پہنچنا ہے، وہ آپ کو صبح 5 بجے 6 بجے بلا لیں گے، 5 بجے بھی موسٹلی بلا لیتے ہیں، تو آپ اگر آدھا ایک گھنٹہ لیٹ ہو جاتے ہیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ موسٹلی ویٹ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ سارے آ جائیں، لیکن ڈفرینٹ سینٹرز میں آن ٹائم ہونا بھی پڑتا ہے، تو آپ آن ٹائم رہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا، تو اب پھر اس کے بعد وہ آپ کو رننگ کے لیے ساروں کو لائن اپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد لائن اپ کرنے کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا بہت اپنی ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو وارم اپ کر لیں، تھوڑا بہت جو ہے وہ سٹ اپ اور سٹ ڈاؤن کرواتے ہیں آپ سے تیز تیز، تاکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو آپ وارم اپ کریں، اور جو ہے وہ تھوڑا بہت آپ سے تھوڑا پوائنٹس ہے نا جہاں سے آپ کی رننگ سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتے ہیں، آپ کو پیچھے لے کے جاتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں ہلکا ہلکا چل کے، نارملی تھوڑا تھوڑا بھاگ کے، جو آپ نارملی جوگنگ ٹائپ کا بھاگتے ہیں اس طرح بھاگ کے آپ اپنے رننگ پوائنٹ تک پہنچیں۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو مین مقصد ہوتا ہے آپ کو وارم اپ کروانا۔ جب آپ وارم اپ کر لیتے ہیں تو آپ کو پھر لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں، اس کے بعد وہ ان کے ہاتھ میں اسٹاپ واچ ہوتی ہے اور وہ ایک سٹی ٹائپ کی ہوتی ہے وسل، وہ وسل بجاتے ہیں اور وہ اپنا ٹائمر جو ہے وہ آن کر دیتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھاگنے لگ جاتے ہیں رننگ کے لیے۔ دیکھیں اب رننگ میں مسٹیکس کیا ہوتی ہیں اور ایکچولی ان کو اوور کم کیسے کیا جائے۔ رننگ میں مسٹیکس یہ ہوتی ہیں، وہ جیسے ہی سیٹی بجاتے ہیں، وسل بجاتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بھاگ پڑتے ہیں، بہت تیز بھاگ پڑتے ہیں، کچھ اتنا تیز، او بھائی آپ ایسے بھاگ رہے ہو جیسے آپ 1.6 کلومیٹر اسی سپیڈ سے ہی بھاگو گے، بھائی آپ بھاگیں۔ اچھا، اب اسٹوڈنٹس کیسے پریشان ہو جاتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ بھائی آپ بے شک اپنی گھڑی ساتھ رکھ لیں یا کچھ ساتھ رکھ لیں تاکہ آپ کو ٹائم کا تھوڑا تھوڑا آئیڈیا ہوتا رہے، یا اگر آپ نے کوئی سمپل سی اسمارٹ واچ پہنی ہوئی ہے وہ ہاتھ میں رکھیں اپنے یا پہن لیں، تو اس سے آپ کو ٹائم کا آئیڈیا ہوتا رہے گا۔ تو آپ جو ہے وہ آپ نے نارمل بھاگنا ہے، سٹارٹ میں نا اپنے آپ کو زیادہ وہ پمپ نہیں کرنا، کوشش کریں کہ منہ نہ کھولیں، ناک سے سانس ان اور آؤٹ کریں تیز تیز، اور اگر آپ کو اینڈ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے پنجوں پہ بھاگیں، جو آپ کے پاؤں کی انگلیاں ہیں نا ان پہ آپ نے رننگ کرنی ہے، لاسٹ میں، سٹارٹ میں ہی نہیں شروع کر دینی۔ کوشش کریں بوٹ بہت اچھا سا پہنیں جو کہ آپ کے پاؤں کو زیادہ زور نہ دلوائے، بوٹ جتنا نیچے سے سافٹ اور موٹا ہوگا اتنا آپ کو جو ہے وہ جھٹکا کم لگے گا اور اتنا آپ کی باڈی جو ہے وہ ریلیکس رہے گی۔ اچھا، اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یار وہ تو اتنا آگے بھاگ گیا، اتنا آگے بھاگ گیا، ہم نے بھی اپنے ٹائم پہ اسٹوڈنٹس دیکھے تھے بہت آگے نکل جاتے تھے، اور پھر وہی تھا کہ 3 سے 4 منٹ بعد ہم انہی کو کراس کر رہے ہوتے تھے اور وہ رک جاتے تھے، بھاگتے بھاگتے رک جاتے تھے، چلنے لگ جاتے تھے۔ رننگ آپ نے اگر آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے تو یہ رول یاد رکھیں، آپ نے رکنا نہیں ہے، چاہے آپ جوگنگ کی طرح چل رہے ہیں، جوگنگ کی طرح بھاگ رہے ہیں، لیکن آپ نے بھاگتے رہنا ہے۔ جہاں پہ آپ رکیں گے، آپ 30 سے 40 سیکنڈ تو آپ لازمی رکیں گے نا، پھر
اپنے سانس کو بحال کرنے کے لیے. وہ تب سانس بحال کرنا ہوگا جب آپ شروع میں ہی بہت تیز بھاگیں گے. شروع میں آپ ایسے جیسے ہی وہ شروع کرتے ہیں نا وسل بجاتے ہیں لوگ اتنا تیز بھاگتے ہیں کہ آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں, اوہ یہ تو اتنا آگے نکل گیا. تو بھائی نہیں, آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ نے اپنے ٹائم پہ پہنچنا ہے. کچھوے اور خرگوش والی مثال ہو گئی کہ وہ بہت بھاگتا ہے شروع میں اور اینڈ میں جا کے تھک جاتا ہے, سو جاتا ہے. اس نے کہا وہ تو بہت دور ہے, اور پھر کچھوا ہی آہستہ آہستہ نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جو ہے وہ آپ نے نارملی رننگ کرنی ہے, اسٹارٹ میں خود کو نہیں تھکانا. جو اسپرنٹ مارنی ہے وہ لاسٹ میں مارنی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ جو ہے وہ آپ ٹائم پہ کور کریں, ٹھیک ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس طرح بھاگتے رہنا نارملی, مطلب تھوڑی بہت اسپیڈ رکھیں, تھوڑی زیادہ نہیں, کیونکہ آپ ایک ایوریج اگر آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے نا 1.6 کلومیٹر کی, آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ دیکھ لیں, پہلے سے پریکٹس کریں, آپ دیکھیں کہ آپ کتنا جو ہے وہ بھاگ سکتے ہیں, مطلب کتنی نارمل اسپیڈ میں آپ کنٹینیوسلی بھاگتے ہیں 1.6 کلومیٹر کے لیے, تو آپ نہیں تھکیں گے. صبح صبح اس لیے بلاتے ہیں کہ دھوپ بھی نہیں ہوتی اور موسم بھی تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے, تو بندے جو ہے وہ رننگ ایزیلی کر لیتے ہیں. رننگ کے بعد آتے ہیں آپ لوگ, تو پھر رننگ آپ کی اینڈ ہوتی ہے, تو جو رہ جاتا ہے اسے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. رننگ آپ کا سب سے پہلا ٹیسٹ ہے. اف یو کانٹ کلیئر رننگ تو آپ آگے بھی نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ رننگ کلیئر کرنی ہے. میں پھر بار بتا رہا ہوں, مسٹیکس ہر کوئی یہی مسٹیک کرتا ہے کہ شروع میں ہی بھاگنے لگ جاتا ہے فل. شروع میں آپ جتنا تیز بھاگیں گے, بہت تیز بھاگتے ہیں لوگ, اور بس 1 کلومیٹر کے بعد میکسیمم یا 700-800 میٹر کے بعد ان کی بس ہو جاتی ہے, وہ اس کے بعد بھاگ ہی نہیں سکتے, ان کی ٹانگیں ہی جواب دے جاتی ہیں, سانس بہت پھول جاتا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو سٹارٹ میں نارمل رکھنا ہے 200 میٹر تک, اس کے بعد ہلکی ہلکی اپنی سپیڈ بڑھاتے جائیں, اور کوشش کریں کہ لیفٹ کونے کی طرف بھاگیں, تاکہ جو ہے وہ آپ جتنا رائٹ ہوتے جائیں گے, مطلب ایک ٹریک بنا ہوتا ہے نا, ٹریک پہ جتنا رائٹ سائڈ پہ ہوتے جائیں گے آپ جو ہے وہ اتنا زیادہ آپ کا ڈسٹینس ہوتا جائے گا نا, کیونکہ رائٹ سائڈ آپ کی بہت دور ہے. لیفٹ پہ بھاگیں, وہ لیفٹ پہ آپ کو بھگاتے ہیں, مطلب لیفٹ پہ فوجی کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ ادھر سے. کچھ لوگ سردیوں میں جب ہوتی تھی رننگ تو لوگ ڈنڈی مارتے تھے کہ دھند ہوتی تھی, تو بیچ میں سے کراس کر جاتے تھے تھوڑا سا نا روٹ. لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ بھائی جہاں تک ہوتا ہے وہاں تک کلیئر کریں, جہاں پہ نہیں ہوتا تو وہاں پہ مطلب کوشش کریں کہ لیفٹ رہیں تھوڑا, تاکہ جو ہے وہ آپ کا تھوڑا سا روٹ جو ہے وہ 101 میٹر کم ہو جائے, واٹ ایور اتنا ہی ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کلیئر ہوگا. اس کے بعد آپ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, وہ آپ کو تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں ٹائم, 5-1 منٹ 10-1 منٹ, جب تک سارے آ جاتے ہیں. جو نہیں کر سکتے ان سے ان کی سلپ لے لیتے ہیں اور ان کو گھر بھیج دیتے ہیں. اچھا, جو اب ریپیٹیڈ ہیں وہ کیا کریں گے, مطلب جن لوگوں کا وہ کلیئر ہو گیا نا رننگ ٹیسٹ, اب وہ کیا کریں گے. اب آپ کے ہوتے ہیں پش اپس کیسے کرواتے ہیں آپ سے. آپ کو 10 اسٹوڈنٹس کو لائن میں کرتے ہیں, یا 20 کو یا 10 کو ہی کرتے ہیں موسٹلی تو ویسے, اور اس کے ساتھ نا ہر لائن میں ایک بندہ جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے. آپ کی پش اپس والی پوزیشن بناتے ہیں, اور آپ اپنے ہاتھوں پہ ویسے ہی لیٹتے ہیں, اپنے ہاتھوں کے اوپر وزن اٹھاتے ہیں اپنی باڈی کا, پاؤں رکھتے ہیں. تو وہ آپ یہ 2 منٹس میں کروانے کا کیا مطلب ہے, آپ سمجھیے گا. ویسے تو آپ کو میں کہوں پش اپ کریں تو آپ تیز 15 کر دیں گے, لیکن یہاں پہ ایسے نہیں کرنے نا. وہ تو پش اپس تو ہر بندہ کر لیتا ہے, مذاق ہوتا ہے. اصل پش اپس آپ کے تب ہوں گے جب وہ کروائیں گے. وہ آپ کو کہیں گے ڈاؤن, آپ نے ڈاؤن ہو جانا ہے. اپنی جو چھاتی ہے وہ آپ نے لگانی ہے, گھٹنے نہیں لگانے نیچے, چھاتی آپ نے اپنی زمین کے ساتھ لگانی ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر آپ کو اسی پوزیشن میں رکھتے ہیں 3 to 4 سیکنڈز. اس کے بعد کہتے ہیں 1, تو آپ اپ ہو جائیں گے. پھر کہیں گے ڈاؤن, آپ نے دوسرے کے لیے نیچے, پھر کہیں گے 2, جب 2 کہیں گے تو آپ نے اپ ہو جانا ہے. مطلب یہ وہ اس طرح کاؤنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح آپ سے 15 کرواتے ہیں, اور کافی لوگ بیچ میں تھک جاتے ہیں کیونکہ ان سے ہوتا ہی نہیں. لاسٹ 10 کے بعد تو بندہ بالکل جو ہے وہ اینڈ ہوا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بس اور نہیں ہوتے. یہ اصل میں جو ہے وہ آپ کا فزیکل کا مین طریقہ ہے کہ وہ 2 منٹس کے اندر آپ کو کس طرح کرواتے ہیں 15 جو ہیں آپ کے پش اپس. اور وہ تو آپ نارملی جو کرتے ہیں وہ تو تیز کر لیتے ہیں, لیکن یہاں پہ جب آپ کو نیچے والی پوزیشن میں رکھتے ہیں, آپ کی بازو پہ زور پڑ رہا ہوتا ہے کافی ٹائم تک کے لیے, 4 to 5 سیکنڈس, پھر آپ اوپر آتے ہیں, پھر آپ پہ زور پڑ رہا ہوتا ہے, پھر نیچے جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ تھوڑی بہت ڈنڈی مار لیتے ہیں, ایک گھٹنا نیچے لگا لیا یا 2 لگا لیے, لیکن وہ ہر لائن میں ایک بندہ گھوم رہا ہوتا ہے. وہ لوگوں پہ ہوتا ہے کہ جو ڈنڈی مار سکتے ہیں تو وہ مار لیتے ہیں, جو نہیں مار سکتے تو وہ نہیں مارتے. تو یہ ہے. اس کے بعد سٹ اپس ہوتے ہیں, آپ کو سٹ اپس والی پوزیشن میں بٹھاتے یہ کہ آپ کے سامنے ایک لڑکا, اور آپ اس کی ٹانگوں کے اندر ٹانگیں جو ہے وہ پھنسواتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہاتھ اپنی پیچھے لیٹ جاؤ, اور ہاتھ جو ہے وہ اپنے سر کے پیچھے رکھ لو.
جب آپ اپنے ہاتھ سر کے پیچھے رکھتے ہیں اور بالکل لیٹ جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں اپ، تو آپ اپ ہو جاتے ہیں، مطلب آگے اپنے پیٹ کے بل آپ اٹھتے ہیں دونوں. اس کے بعد کہتے ہیں 1، تو آپ پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. اس طرح آپ کو 15 سٹ اپس کرواتے ہیں. سٹ اپس میں آپ اتنا تنگ نہیں ہوتے، حالانکہ آپ پش اپس میں بہت تنگ ہوتے ہیں. اس کے بعد بات آتی ہے چن اپس کی نا. اس کے علاوہ ڈچ کراسنگ بھی ہوتی ہے، اس کی بھی بات کرتے ہیں. موسٹلی تو اب کچھ سینٹرز میں، راولپنڈی سینٹر میں ختم ہو گئی ڈچ کراسنگ، کیونکہ ان کے پاس ڈچ کی جگہ ہی نہیں رہی. پولو گراؤنڈ میں کرواتے تھے. تو باقی جو ہے چن اپس پہ بات کرتے ہیں. چن اپس کے لیے ان کے پاس ایک وہ لگا ہوتا ہے ڈنڈا، تو وہ آپ کی ہائٹ کے اکارڈنگ دیکھتے ہیں. کچھ لوگ ہائٹ زیادہ ہو تو ان کے لیے تھوڑا سا اونچے والا ڈنڈا، اس پہ بھی آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو، ویسے تو ہوتا اس طرح ہے کہ آپ کو کہتے ہیں جب آپ لٹک جائیں اس کے بعد کہتے ہیں 1، تو آپ نے اوپر ہو کے ایک چن اپ کرنا ہے. آپ اوپر تک جاتے ہیں، پھر بالکل نیچے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں 2، تو اس طرح کرنا ہوتا ہے. لیکن مختلف سینٹرز میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے 3 ہوتے ہیں. ویسے نارملی یہاں پہ 3 لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اگر وہ نہیں بولتے نا، اگر وہ اپنے منہ سے نہیں بولتے کہ اپ ڈاؤن 1 2 3 4، تو وہ آپ کو تیز تیز کہتے ہیں کہ یار آپ جو ہے وہ کر لو، 4 کر لو تیز سے. مطلب آپ اپنی مرضی سے تیز تیز سے 4 کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سسٹم ہوتا ہے. اس کے بعد ڈچ کراسنگ آتی ہے. ڈچ کراسنگ کے لیے آپ کو دونوں طرف، ایک طرف کافی اسپیس ہوتی ہے، دوسری طرف بہت پکا سا فوم رکھا ہوتا ہے. مطلب کہ آپ کو لگتی چوٹ بالکل نہیں لگتی. آپ کوشش کریں کہ وہ جو ڈچ کا اینڈنگ پوائنٹ ہے نا، کچھ لوگ تھوڑا سا پیچھے سے 7 فیٹ کا ہوتا ہے تھوڑا سا، تو کچھ لوگ نا تھوڑا سا نا کافی زیادہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، مطلب ڈچ کے نا پیچھے سے نا چھلانگ مارتے ہیں. چھلانگ جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ جمپ کہاں پہ کرنا ہے، جمپ آپ نے وہاں سے کرنا ہے جہاں سے نا آپ کا جو ڈچ کی بالکل اینڈنگ پوائنٹ ہے، ڈچ کی وال جہاں پہ ختم ہو رہی ہے، مطلب جہاں پہ آپ کا کھڈا سٹارٹ ہو رہا ہے نا، ڈچ سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے بالکل اینڈنگ پوائنٹ سے آپ نے پاؤں رکھ کے جمپ کرنا ہے. جمپ کر کے نا آپ نے اگلے پوائنٹ پہ چلے جانا ہے. جیسے ہی آپ اگلے پوائنٹ پہ جاتے ہیں تو آپ ایزیلی وہاں پہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ جمپ کر کے آپ اگلے پوائنٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ فوم سا رکھا ہوتا ہے ریت وغیرہ کا اور اس طرح کا، تو آپ کو ادھر کوئی ایشو نہیں ہوتا. دس از آل اباؤٹ فزیکل ٹیسٹ. یہ آپ کلیئر کریں گے، اس کے بعد ساتھ ہی آپ کو سینٹر میں بھیج دیں گے. کوئی گراؤنڈ شراؤنڈ میں بلا لیتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں. ہر سٹی کا اپنا ہوتا ہے. راولپنڈی کا راولپنڈی پولو گراؤنڈ ہے، وہاں پہ کرواتے ہیں. پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سینٹر پہنچے. آپ سینٹر پہنچتے ہیں اپنے، اور وہاں پہ پھر آپ کو میڈیکل ہوتا ہے. میڈیکل پہ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو. چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں اگر انفارمیٹیو لگی. اس سے ہم تھوڑا سا کریج ملتا ہے. 10 کے سبسکرائبر ہونے والے ہیں. 99% لوگ جو ہیں وہ بغیر سبسکرائب کیے دیکھتے ہیں، تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں. اور دوسرا یہ کہ بس اس کا کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، صرف آپ کو لسٹ میں شو ہوتا رہے گا کہ یہ ویڈیو آئی ہے. اگر آپ کا انٹرسٹ بنے گا تو دیکھ لیجیے گا، نہیں بنے گا تو نہ دیکھیے گا. سبسکرائب کا کوئی مطلب یہ نہیں ہے آپ کا ہمارے ساتھ نکاح نہیں ہو رہا ہوتا. دس از جسٹ اے سمپل وے کہ آپ ویڈیوز کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں کہ یہی ہے. اگر آپ کا انٹرسٹ بنتا ہے دیکھیں، نہیں بنتا تو نہ دیکھیں. ڈیٹس اٹ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آئندہ تک کے لیے اللہ حافظ.